الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آڈیو خلاصہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 1 رضا فاؤنڈیشن کی جو مطبوعہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 439 439 ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب الغسل۔ یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ چند مسائل آپ کو 10 منٹ کے اندر عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ مسئلہ نمبر 12 ہے کہ فرائض غسل جنابت جو 3 ہیں، مدمدہ، استنشاق اور اصالۃ الماء علی کل بدن، اسے کیا مراد ہے؟ مدمدہ یعنی کلی کرنا، سارے دہن کا مع اس کی ہر گوشے پرزے کنج کے حلق کی حد تک دھلنا۔ غسل کے فرائض میں پورے منہ کا دھونا ہے۔ فرد الغسل غسل کل فمہ، یعنی کہ یہ مطلب ضروری ہوا۔ دوسرا اس میں مطلب بیان کیا گیا ہے استنشاق، ناک کے دونوں نتنوں میں جہاں تک نرم جگہ ہے یعنی سخت ہڈی کے شروع تک دھلنا۔ اصالۃ الماء علی ظاہر البدن، سر کے بالوں سے تلووں کے نیچے تک جسم کے ہر پرزے رونگٹے کی بیرونی سطح پر پانی کا تعطر کے ساتھ بہہ جانا، سوا اس موضع یا حالت کے جس میں حرج ہو۔ تو یہ 3 فرائض غسل کے ہیں، اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے مزید احتیاطیں بھی ارشاد فرمائی ہیں، جن کا خلاصہ یہی ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک سارا بدن جو ہے وہ اچھے طریقے سے دھلنا چاہیے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 13 ہے۔ کہتے ہیں کہ زید کو زکام ہوا اور اس کے سبب درد سر بھی ہے۔ اب حاجت غسل بھی ہوئی ہے اور ایسا یقین ہے کہ اگر میں نہاؤں گا تو مرض جو ہے وہ ترقی کرے گا، بڑھ جائے گا، تو کیا سر کے علاوہ پورا بدن دھو کر اور سر کا صرف مسح کر کے امامت کی جا سکتی ہے؟ جواب سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا، صورت مستفسرہ یعنی کہ پوچھی گئی صورت میں اس کی نماز امامت سب درست و صحیح ہوئی۔ اور اس کی دلیل کے طور پر فرماتے ہیں کہ غسل کرنے والے کے لیے مسح کرنے والے کی اقتدا صحیح ہے، خواہ وہ پٹی پر ہی مسح کیوں نہ کرتا ہو۔ تو مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جو مسح کرتا ہے وہ سب سے پہلے تو کوشش یہ کرے کہ ظاہر بدن پر مسح کرے، جس کو دھو نہیں سکتا وہاں مسح کر لے، اور اگر اس بدن پر نہیں مسح کر سکتا بلکہ پٹی لگی ہوئی ہے، پٹی کو اتار بھی نہیں سکتا، تو پٹی کے اوپر ہی مسح کر لے، اس کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔ تو جو بندہ مسح کرتا ہے اس کے پیچھے اس بندے کی نماز ہو جاتی ہے جو عضو کو دھوتا ہے۔ مسئلہ 14 ہے، ایک مریض کو نہانے کی حاجت ہے لیکن پانی اس کو نقصان دیتا ہے،
تو وہ غسل کیسے کرے، نماز کا کیا کرے؟ جواب: اگر اسے صرف سر دھونا مضر ہو تو سر کا مسح کرے اور باقی بدن دھوئے، اور اگر ٹھنڈے پانی سے نہانا نقصان کرتا ہے تو گرم یا نیم گرم پانی سے نہائے اگر مل سکے۔ اگر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو تیمم کرے یا سر پہ مسح کر لے اور باقی بدن دھو لے، مطلب جس طرح اور جتنا ممکن ہو اتنا وہ ضرور کرے۔ مسئلہ 15 ہے، زید کی ران میں پھوڑا یا اور کوئی بیماری ہے، ڈاکٹر کہتا ہے پانی جہاں نقصان کرے گا مگر صرف اسی جگہ مضر ہے اور بدن پر ڈال سکتا ہے، اس حالت میں وضو غسل کے لیے تیمم کر سکتا ہے؟ اگر درست ہے تو تیمم کا غسل ویسے ہے جیسے وضو کا ہے۔ جواب میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صورت مسئولہ میں غسل یا وضو کے لیے تیمم جائز نہیں۔ وضو کے لیے ناجائز ہونا تو ظاہر ہے کہ ران کو وضو سے کوئی علاقہ نہیں، جو وضو کے 4 فرائض ان میں ران تو نہیں آتی نا، تو اپنا وضو کرے۔ اور غسل کے لیے یوں ناروا کہ اکثر بدن پر پانی ڈال سکتا ہے تو ڈالے، صرف جو حصہ ہے جہاں پر پھوڑا ہے وہاں پر پانی نہیں ڈال سکتا ران پر، تو وہاں پر مسح کر لے، تو تیمم نہیں کر سکتا اس کے لیے۔ اور ویسے مطلب مسئلہ یہ ہے کہ تیمم جو ہوتا ہے جب کیا جاتا ہے، جب جائز ہوتا ہے تو غسل اور وضو کا ایک ہی تیمم ہوتا ہے۔ اس کے بعد بہت تفصیلی ایک رسالہ ہے، الاحکام والعلل فی اشکال الاحتلام والبلل، احتلام اور طری کی اشکال کے حکم اور اسباب کا بیان۔ سوال یہ ہے، مسئلہ نمبر 16، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ کوئی شخص سوتے سے جاگا اور تری کپڑے یا بدن پر پائی یا خواب دیکھا اور تری نہ پائی تو اس پر نہانا واجب ہوا یا نہیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ مسئلہ کثیر الوقوع ہے اور ہر شخص کو اس کی ضرورت، اور کتابوں میں اختلاف بکثرت، لہٰذا ضرور ہے کہ فقیر بعون القدیر اس کی ضروری توضیح و تشریح اور مذہب معتمد و مختار کی تنقیح کرے۔ اول یعنی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تری کپڑے یا بدن کسی پر نہ دیکھی۔ دوم، دیکھی اور یقین ہے کہ یہ منی یا مزی نہیں بلکہ ودی، پیشاب یا پسینہ ہے یا کچھ اور، تو ان دونوں صورتوں میں مطلقاً اجماعاً غسل اصلاً نہیں، اگرچہ خواب میں مجامعت اور اس کی لذت اور انزال تک یاد ہو۔ اور تیسری صورت جو ہے، ثابت ہو کہ یہ تری منی ہے، یقین ہے یہ منی ہے، اس میں بالاتفاق نہانا واجب ہے اگرچہ خواب اصلاً یاد نہ ہو۔ اس کے بعد پھر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف کتابوں سے مختلف انداز علماء کے اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، بہت جاندار شاندار، اور کئی فقہا کے اشکال بھی مطلب آپ نے دور فرمائے۔ اور اس میں ایک مسئلہ جو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ امام محمد نے اس شخص کے بارے میں جس نے پانی پایا مگر احتلام یاد نہیں ہے، روایت کی ہے کہ اگر اس کا اعلیٰ تناسل نیند سے قبل منتشر تھا تو غسل واجب نہیں ورنہ واجب ہے۔ مطلب سونے سے پہلے اگر اس کو شہوت تھی اور اب اس نے تری دیکھی ہے جاگنے کے بعد تو اس کا مطلب یہ مزی ہے، اور اگر پہلے اس کے عضو میں کوئی انتشار نہیں تھا، اب اس نے مطلب جاگنے کے بعد تری دیکھی ہے تو لازمی ہے کہ یہ منی ہو تو اس کو غسل کرنا ضروری ہوا۔ تو یہ صفحہ نمبر 578 پر یہ رسالہ مکمل ہوا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.